کہ جیسے جپٹر کے ہیں تو یہ بہت اچھے ہیں. اس کے تحت کیا ہوگا کہ آپ کو غیر متوقع طور پر پیسہ ملنے کے امکانات جو ہیں وہ بہت زیادہ روشن ہو جاتے ہیں. اور اس کے لیے یہ ہوتا ہے، یہ پیسہ وہ ہوتا ہے جس کے لیے آپ کو خود سے کوئی کوشش نہیں کرنا ہوتی ہے، کوئی آپ کو معمول سے بڑھ کے کوئی ایسا معاملہ نہیں اختیار کرنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے پیسہ آئے، بلکہ یہ پیسہ خود بخود چونکہ آپ کے مقدر میں لکھا ہوا ہے، اس نے کوئی نہ کوئی راستہ بنا ہی لینا ہے آپ تک پہنچنے کے لیے، اور یہ آپ تک پہنچ ہی جاتا ہے. اور یہ آپ کے لیے اس وقت تک تو بلکہ غیر متوقع ہی ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے اس کے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں ہوتا نا. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ خاندانی وراثت میں حصہ مل جائے تو آپ کی کیا اس میں توقع ہوگی، کیا کوشش ہوگی، یہ بڑوں کا کام ہے. اسی طرح سے اسٹاک مارکیٹ میں کی ہوئی اگر آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو اس کا بینیفٹ آپ کو مل سکتا ہے، کیونکہ جب آپ نے انویسٹمنٹ کی تھی یا وہ کوئی ڈوبی ہوئی رقم تھی آپ کی، وہ آپ کو واپس مل سکتی ہے، لاٹری کمیٹی کو نکل سکتی ہے. اسی طرح باقی معاملات بھی ہیں. تو مشتری جو ہے پچھلے سال جون سے یہاں موجود ہے اور اس کے امور کو اپنے مخصوص انداز میں وسعت اور کشادگی سے آشنا کرنے کا جو ہے نا وہ کوشش کر رہے ہیں. تو گزشتہ اکتوبر میں چونکہ یہ رجوع کا شکار ہوا تھا، اس کی وجہ سے اس کے متعلقہ جتنے بھی سارے معاملات تھے وہ خاصے سست ہو گئے تھے اور ان کی سپیڈ خاصی سلو ڈاؤن ہوئی تھی. تو بہرحال اب ان کا دوبارہ آغاز ہو گیا. مشتری اس سال جون تک اس گھر میں رہے گا اور اس کے فوائد جو ہیں وہ آپ کو حاصل ہوتے رہیں گے. مریخ آپ کے 9ویں گھر میں اور گرہن کے ساتھ تربیت بنا رہا ہے. اس گھر کو اعلیٰ تعلیم، بیرون ملک سفر، عقائد و نظریات اور فلسفہ حیات سے منسوب کیا جاتا ہے. اس گھر میں مریخ کی موجودگی اشارہ دے رہی ہے کہ آپ کام کے سلسلہ میں کسی نئے ادارے سے وابستہ ہو سکتے ہیں اور کسی نئے ملک میں بھی منتقل ہو سکتے ہیں. زحل، نیپچون اور راہو کے ساتھ آپ جو ہے نا، زحل جو ہے وہ نیپچون اور راہو کے ساتھ آپ کے 5ویں گھر میں موجود ہے اور اس گھر کی قوت کو بہت زیادہ انہوں نے انہینس کیا ہوا ہے اور اس متعلقہ امور میں بھی تیزی اور سرگرمی دیکھنے کو مل رہی ہے. 5ویں گھر کا تعلق غیر سنجیدہ محبت، لفنٹری سے، ٹھیک ہے، رومانس سے یوں سمجھ لیں. تو اس کے علاوہ سیر و تفریح سے، تخلیقی سرگرمیاں ہیں، قسمت آزمائی کے کھیل ہیں اور آپ کی زندگی میں جو شامل بچے ہیں ان سے ہوتا ہے. تو یہاں اگر دیکھا جائے تو یورینس پچھلے 7 سال سے آپ کے 7ویں گھر میں موجود ہے. اب دیکھیے گا 7 آ رہا ہے تو اس کے معاملات کیسے ہوئے ہوں گے. 7ویں گھر کا تعلق سنجیدہ محبت اور دیرینہ جو آپ کی رفاقتیں ہیں ان سے ہوتا ہے. یہ رفاقتیں جو ہوتی ہیں یہ کاروباری بھی ہوتی ہیں، جذباتی بھی ہوتی ہیں اور کچھ جگہ پہ کیا کہوں گا کہ دنیا داری کی بھی ہوتی ہیں. تو یورینس کی اس گھر میں موجودگی کی وجہ سے آپ نے اس گھر کے امور میں خاصے اتار چڑھاؤ کا سامنا کیا ہوگا. بہرحال اب یہاں سے یہ رخصت ہونے کی تیاری کر رہا ہے اور اس کی مچائی ہوئی جو ہلچل ہے یا اس نے جو دھوڑ اڑائی ہوئی تھی نا وہ آہستہ آہستہ اس میں کمی بھی آئے گی اور وہ بیٹھتی بھی چلی جائے گی. الوژن ختم ہوتا چلا جائے گا. آپ کا فیصلے بہت زیادہ وہ کیا کہتے ہیں کلیئر ہو جائیں گے بہت زیادہ. تو اس کی قوت جو ہے اس میں ہونے والا جو اضافہ ہے وہ بھی اشارہ دے رہا ہے کہ اولاد کے جو خواہش مند افراد ہیں ان کی مرادیں بھی پوری ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کی رومانوی جو سرگرمی ہیں ان میں بھی اضافہ ممکنہ طور پر ہو سکے گا. 11ویں گھر میں جو کیتو کی موجودگی کے تحت آپ اس گھر کے امور کے حوالے سے بعض چیزوں کو چھوڑنے کی طرف جو ہے نا مائل ہو سکیں گے. یہ کام آپ کے لیے یقینی طور پر خوشگوار تو نہیں ہوتا. کچھ بھی چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آتے ہیں چینج کرنا تو بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، مگر اس کا کرنا ضروری بھی ہوتا ہے کیونکہ اس کے بغیر آپ اپنی زندگی کو پیسفل نہیں بنا سکتے، اپنے آپ کو آگے نہیں لے جا سکتے. تو اس گھر کا تعلق جو ہے وہ دوستانہ تعلقات ہے، رابطوں کی استواری ہے، یعنی نیٹ ورکنگ ہے، گروہی سرگرمیاں ہیں جس کو آپ ٹیم ورک بھی کہہ سکتے ہیں، ہلکا احباب اور ان خواہشات سے ہوتا ہے جو آپ کے دل کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہیں. اس نظر کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ بعض دوست احباب آپ کی زندگی سے نکل جائیں گے اور نئے لوگ ان کی جگہ لے لیں گے. اس کے علاوہ آپ بعض ایسی جماعتوں اور گروہوں سے علیحدگی بھی اختیار کر سکتے ہیں جن سے ابھی تک آپ وابستہ ہیں. اس کے علاوہ جو آپ کے جو چیزیں آپ